آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرن ٹائمز نیوز چینل۔ اسلام آباد سے میں ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ مشرق وسطی ایک بار پھر انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں جنگ بندی، ناکہ بندی، بحری تصادم اور سفارتی دباؤ نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تازہ ترین اور انتہائی اہم اطلاع یہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے آبنائے ہرمز میں 2 غیر ملکی جہازوں کو اپنی تحویل میں لینے کا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ان جہازوں پر آبنائے ہرمز میں نظم و ضبط اور سلامتی میں خلل ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان جہازوں کی شناخت MSC فرانسسکا اور ایپامینوداس کے نام سے ہوئی ہے۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ یہ جہاز مناسب اجازت کے بغیر کام کر رہے تھے اور بار بار قواعد کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اپنے نیویگیشن سسٹم میں بھی رد و بدل کر رہے تھے۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ دونوں جہاز فی الحال ایرانی ساحل کے قریب ساکت کھڑے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایپامینوداس لائبیریا کے پرچم تلے بھارت جا رہا تھا، جبکہ پاناما کے پرچم والا MSC فرانسسکا سری لنکا کی جانب رواں تھا۔ مزید برآں ایک تیسرے جہاز یوفوریا کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ اسے ایرانی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا اور وہ اب ایرانی ساحل کے قریب ناکارہ حالت میں موجود ہے۔ حالانکہ ٹریکنگ ڈیٹا اسے متحدہ عرب امارات کی جانب بڑھتا دکھا رہا ہے، جس سے صورتحال مزید مبہم ہو گئی ہے۔ اس بحری تناؤ کے درمیان واشنگٹن سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تہران مذاکرات کے لیے کوئی متحدہ تجویز پیش نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ایک بڑا تضاد ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تعطل جنم لے رہا ہے۔ ایران کا صاف موقف ہے کہ بات چیت تو ہوگی، مگر پہلے امریکی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ تہران ناکہ بندی کو ایک جارحانہ اقدام قرار دے رہا ہے، جبکہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ ناکہ بندی ہٹانا امن کے امکانات کو کمزور کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ تہران نے اشارہ دیا ہے کہ ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد میں بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال تہران کی جانب سے ملے جلے اشارے موصول ہو رہے ہیں۔ ابہام، ناپائیداری اور شدید پیچیدگی۔ مذاکرات کی راہ میں صرف جنگ بندی ہی نہیں، بلکہ آبنائے ہرمز، ایران کا جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی، منجمد اثاثے، بیلسٹک میزائل اور جنگی ہرجانے جیسے بڑے تنازعات حائل ہیں۔ امریکی ٹیم اس وقت ایران پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ایک محدود وقت کے اندر متحدہ تجویز دے۔ واشنگٹن کا ماننا ہے کہ ایرانی قیادت کے اندرونی اختلافات ایک حتمی معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تاہم ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ طویل ناکہ بندی برقرار رہی تو عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے محاذ پر بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا ایک ڈرون مار گرالا ہے جو اسرائیلی فوجیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسرائیل اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے، جبکہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف ایک نئی اسرائیلی توپ خانہ چوکی تھی اور اصل خلاف ورزی تو اسرائیل خود کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور متوقع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی تو ہے، مگر خطہ شدید غیر یقینی کا شکار ہے۔ کیا یہ محض ایک وقفہ ہے یا کسی پائیدار امن کی شروعات؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایسٹرن ٹائمز نیوز کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔